لبیک 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 لا شریک لک لبیک۔ آج ہم موجود ہیں ایک احرام شاپ میں، اور یہاں پر احرام کے علاوہ کچھ اور بھی ریلیٹڈ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم آج بات کریں گے احرام پر، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے احرام۔ اس پہ کچھ کوشچن ریز کریں گے، کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے، اور جب احرام کی بات آتی ہے نا تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ کیا لینا ہے آج؟ احرام دیکھ رہے تھے، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں تو بھائی کو انشاءاللہ بھیجنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے احرام دیکھ رہے ہیں۔ کون سا احرام لے رہے ہیں؟ اور میں ابھی تو میں کوالٹی دیکھ رہا ہوں، تولیے والا احرام لے رہا ہوں، اس میں 2-3 کوالٹیاں اس میں ہیں، اچھا تو اس وجہ سے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، تو تولیہ مطلب اوپر ہو یا نیچے ہو؟ دونوں طرف تولیہ یہ تو دونوں طرف والے دکھا رہے ہیں، دونوں میں تولیہ یہ۔ کپڑے کا اگر ہوتا ہے تو وہ پانی جب لگتا ہے نا تو وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جاتا ہے اور چپک بھی بہت جاتا ہے۔ تولیہ ہوتا ہے تو بھلے بھاری ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ پردہ رہتا ہے۔ آپ ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں؟ ابھی میں ان کو بھی ان سے بھی مشورہ لیا تو دونوں نے بھی یہی کہا کہ تولیے والا ہی لے کے جاؤ، آپ کو صحیح رہے گا اس حساب سے۔ ابھی تو زیادہ تر ہمارے پاس جو مانگ رہے ہیں نا وہ مانگ رہے ہیں کہ ٹاول والا دیں، جیسے پسینہ وغیرہ جذب کرنے کے حساب سے وہ صحیح رہتا ہے۔ لیکن نا اس میں ریٹ کا فرق تو ہوگا کہ میرے جیسا غریب آدمی تولیے والا لینا چاہ رہا اور ریٹ ایسے ہو تو پھر کیا کرے؟ تولیہ والا سستا بھی ہے نا ہمارے پاس۔ سستا بھی ہے جی۔ یہ آپ نے جو احرام لے رہے ہیں اس کی لینے کی بھی کوئی نیت کی ہے؟ احرام کی نیت یہی ہے نا کہ ابھی تو حالانکہ وقت ہے، پھر بھی ابھی دیکھ اس وجہ سے رہے کہ ابھی سے دیں گے لیں گے تو انشاءاللہ نیت بھی بنے گی، راستے بھی بنتے ہیں، اور ابھی اسی لیے دیکھ رہے ہیں اس حساب سے۔ اچھی ایک دو نیتیں تو بتائیں۔ انشاءاللہ عمرے کے لیے حاضری ہوگی تو پھر انشاءاللہ اچھی نیت پھر بعد میں کریں گے عمرے کی۔ شیخ آپ نے نوٹ کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام تو میں ابھی لے لیتا ہوں، اچھی نیتیں بعد میں کر لوں گا۔ ایک تو احرام کی نیت ہے، اس کے علاوہ لینے کی نیتیں کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں میں بعد میں کروں گا، تو کیا بعد میں بھی نیتیں کر سکتے ہیں یا ابھی لیتے ہوئے ہی کرنی پڑے گی؟ ایک سوال تھا میرا شیخ طریقے سے، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں اس میں یہ سائڈ پر لے کر اور جو جس طریقے سے باندھتے ہیں نا تو فولڈ کر کے یوں فولڈ کرتے ہیں، کوئی اگر یوں باندھتا ہے اور کچھ لوگ باندھتے ہیں دھوتی کی طرح باندھتے ہیں، تو دونوں طریقوں میں ہو جائے گا احرام کا مسئلہ حل یا نہیں؟ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب احرام ایک انہوں نے لے لیا ہے، مدینہ گئے تھے تو انہوں نے احرام لے لیا، اب یہ ان کے بھائی ہیں، اب یہ جا رہے ہیں عمرے پر، یہ تو ہو کے آ گئے، لیکن یہ نیا احرام لینے آئے ہیں، تو اب نیا احرام لینا ضروری ہے کیا؟ لیڈیز کا احرام میں نے دیکھا ہے یہاں پر لیڈیز کا احرام بھیجا جاتا ہے، جبکہ لیڈیز کا کوئی احرام شریعت کے کتاب میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن لیڈیز کا احرام بکتا ہے مارکیٹ میں، جو لیڈیز کے احرام کے نام سے باقاعدہ ایک چادر بنی ہوئی ہوتی ہے، یہاں باندھنے کا ہوتا ہے، وائٹ چادر ہوتی ہے، اس کو احرام کے نام پہ بیچنے کی بھی وجہ ہوگی نا؟ بالکل یہ لیڈیز، یہ جینٹس احرام ہے، وہ لیڈیز احرام ہے نا، پیسے بھی زیادہ بھائی اس کا بکے گا 250 روپے کا اور لیڈیز احرام ملے گا 1200 روپے کا۔ شیخ یہ تو بات صحیح ہے، ویسے احرام کے نام پر ہے نا لیڈیز کے احرام بھی ملتے ہیں۔ ایک اور کوشچن کرنا تھا شیخ کہ بعض لوگ یہ احرام لے جاتے ہیں اور پھر واپس لاتے ہیں، اس کو زمزم میں ڈبوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کفن کے طور پر یوز کرتے ہیں اپنے لیے یا کسی عزیز اور رشتہ دار کے لیے، اور بعض لوگ کفن خرید کر لے جاتے ہیں، اس کو زمزم میں ڈبوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو واپس لاتے ہیں، اس کے بعد اس کو کفن کو یوز کیا جاتا ہے کسی کے لیے بھی۔ تو کیا احرام کو اور کفن لے جا کر اس کو زمزم میں ڈبو کر یوز کرنا یہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں آخر درست کیا ہے؟ احرام خریدتے وقت کیا نیت کریں؟ کیا خریدنے کے بعد نیت کر سکتے ہیں؟ احرام خریدتے وقت شاید نیت کے لیے کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بھی احرام خریدنے جائے اس کو پتہ ہے کہ یہ احرام کی چادریں جس کو مطلب حج و عمرے کے لیے باندھا جاتا ہے، تو یہ آٹومیٹک اس کی نیت یہاں موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اب نیت نہ بھی کری تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ دھوتی کی طرح احرام باندھتے ہیں اور کچھ لوگ سائڈ پر لے کر، کیا دونوں طریقے درست ہیں؟ اصل وہ دھوتی کہا اس کو، یہ معذاللہ دھوتی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دھوتی ایک مخصوص طبقے کے ساتھ منسوب کیا ہے اس کو، اور وہ دھوتی جو ہے نا یہ پیچھے سے اڑ سی جاتی ہے، دھوتی وہ لوگ باندھتے ہیں۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں تو وہ آگے سے مطلب اڑستے ہیں اس کو، یہ فرق ہے دھوتی میں۔ ہمارا تیب بند کہلاتا ہے، تیب بند، لنگی، تو یہ احرام جو ہے اس کا وہ تیب بند کی طرح باندھتے ہیں۔ اب جس طرح بھی باندھیں یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے، تو اگر اس کو پریکٹس کر لیں گے نا اچھا رہے گا۔ جو حج کے لیے جا رہے ہیں خاص کر تو ان کو چاہیے کہ احرام ہاتھوں ہاتھ نہ خریدیں، یہ کچھ دن پہلے خرید کر اس کو گھر میں باندھیں، چادر بھی لگائیں اور تھوڑا چلیں پھریں، نمازیں بھی اگر ممکن ہو تو اس میں پڑھیں، تو اس سے آپ کو یہاں پریکٹس ہو جائے گی احرام کی۔ ورنہ ایک دم سے وہاں باندھیں گے تو اور پھر بھیڑ میں کسی کا پاؤں کے نیچے آ گئی تو اب آپ کرو گے کیا یار؟
تو اس لیے ایسا اس کو مضبوط لوہا لٹ کی طرح آپ اس کو پریکٹس کرو گے، یہ کوئی کھینچے تو بھی اترے نہیں. لیڈیز کا احرام وہ میں سن رہا تھا مجھے بھی کہ یہ دیکھو کمانے کے لیے کیسی ترکیب کر لی ہے، انٹرنیشنل ہے یہ، کہ وہ لیڈیز کو ایک مخصوص دوپٹہ دیتے ہیں اور یہ بیچاریاں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے. لیڈیز کا احرام وہی جو اس کے حسب معمول جو لباس ہے نا، روٹین وائز جو پہنتی ہے یہ وہی پہنیں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، کہ چہرے پر کپڑا نہیں آنا چاہیے، سر پہ بھلے آئے. اچھا اسکارف پہن لیتی ہے تو اس بہانے تھوڑا بال وال چھپ جاتے ہیں ان کے، لیکن اس کو شرط نہ سمجھیں کہ یہ احرام ہے، یہ نہیں، باقی باندھنے میں اور یہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ کفن زمزم میں ڈبو کر لاتے ہیں اور کچھ لوگ احرام کو زمزم میں ڈبو کر لاتے ہیں پھر کفن میں استعمال کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں درست ہے. کفن پر یا آب زمزم شریف یہ کرنا ہے، برکت لینی ہے تو اس پہ چھڑک دیں، چھینٹ مارنے ہیں، یہ یوں نچوڑنا نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس طرح آپ اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. تولیے کا احرام مناسب ہے یا کپڑے کا؟ تولیہ زیادہ مناسب لگتا ہے. تولیے میں فوائد ہیں. کپڑے کا تیبند جو ہے نا، یہ ہوا چلتی رہتی ہے، وہاں مینا شریف میں جائیں گے، راستے میں چلیں گے پھریں گے، تو چونکہ باندھنے کا بھی ویسے اتنا تجربہ نہیں ہوتا نا، تو یہ بیچ میں سے اور سلاوا بھی نہیں ہوتا ہے، تو کھلتا رہتا ہے. بے پردگی کا ایک تو امکان رہتا ہے. کپڑے میں تولیے کا چانس قدرے کم ہو جاتا ہے، ہیوی ہوتا ہے نا. اچھا پھر یہ کہ اس میں بھی اگر احتیاط نہیں کریں گے تو بے پردگی تو ہوگی، لیکن احتیاط تو کرنی ہے. اچھا اسی طرح کپڑے میں پانی لگ گیا، وضو کریں گے پانی لگے گا تو وہ رانے وغیرہ اس میں پھر چمکیں گی، یہ امکان ہے کہ چپک جائے گا، تو بے پردگی. اچھا پسینہ، گرمیاں، پسینے سے بھی وہ کپڑا چپکے گا، بدن چمکے گا. تو یوں مطلب اس میں ہے مسائل. تو بہتر وہی ہے کہ تولیہ ہو، تو تولیہ سے تھوڑا یوں سردی سے بھی بچت رہے گی. اور تولیہ تھوڑا یوں اچھی کوالٹی کا لیا جائے. مختلف کوالٹیز آتی ہیں اس میں. اب وہ کہ مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار والا حساب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.